ہندوستان کا ہر مسلمان بچہ ہو یا بوڑھا ہو، نوجوان ہو یا وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جس اعتبار کا ہو، ہر مسلمان ہندوستان کا زبان سے روکنے کی صلاحیت تو ضرور رکھتا ہے۔ کیوں؟ جمہوری ملک ہے، جمہوریت اس ملک
پی ایف اے کے نوجوانوں میں مجھے نظر آتی ہے. کیا ہو گیا؟ آج حضرت پی ایف اے کی تعریف کر رہی، ایجنٹ ہو گئے کیا؟ کوئی چکا ہی رہتا گھر کو 2 لاکھ روپے کی چکا ہی رہتا، اس سے پی ایف آئی کری. ایک بہت بڑی خلیز عادت آج ہمارے مسلمانوں میں کرتے نہیں، کر بھی سو دیکھتے ہیں، ہے نہیں ہے، کرتی نہیں کرتے. اجی آؤ جی، منیشا کے ساتھ ظلم ہوا، مذہب اور ہوگا اس کا، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں سب سے پہلے انسانیت سکھائی ہے. مذہب کو چھوڑ کر بلا تفریق مذہب کسی مظلوم کے حق میں آواز اٹھائے. کہتے ہیں حضرت بال بچے والا ہوں، بیوی بچے والا ہوں، جاؤں گا کسی مصیبت میں اگر سبڑ جاؤں تو میری بیوی کا پرسان حال کون ہوگا، میرے بچوں کا پرسان حال کون ہوگا. اگر صحابہ یہ سوچ کر گھروں کے کونے میں کمبل اوڑھ کر کے بیٹھ جاتے، نوجوانوں اللہ کی قسم آج ہم میں کا کوئی مسلمان نہ ہوتا. آپ اور میں کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کر رہے ہوتے، سورج کے طلوع ہونے پر سورج کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کر رہے ہوتے، چاند کے طلوع ہونے پر چاند کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کر رہے ہوتے. لیکن نہیں، صحابہ تو صحابہ کی اولاد، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حضرت بشیر کے واقعے کو اٹھا کر کے دیکھ لو. روایت میں آتا ہے 7 سال کا یا 9 سال کا یا 11 سال کا وہ بچہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سنا ہے جہاد کا موقع ہے، میں بھی خواہش رکھتا ہوں کہ جہاد میں چلوں. اللہ کے رسول اسلام کی حفاظت میں بھی کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا کرے گا، جا ایک کام کر، باپ کو تیار کر کے لا. گھر گئے، زین اٹھائی، باپ کو پہنایا، تلوار اٹھائی، باپ کے ہاتھ میں تھما دی، باپ کو پکڑ کر کے لائے، گھر سے باہر لا کر کے گھوڑے کی زین پہ سوار کر دیا، گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے سیدھا رسول اللہ کے پاس لائے اور عرض کرنے لگے رسول اللہ مجھے قبول نہ کیا تو نہ قبول کیا، میرے ابا کو تو جہاد میں لے کر کے جائے. ہائے ہائے، صحابیات کے واقعات کو اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جاؤ اعلان کرو، جاؤ مکے کی گلیوں میں ندا لگا کر کے جہاد کی تیاری کر لو. ایک عورت چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لائی، روتا ہوا اس کی گود میں ایک بچہ آیا، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ. اب رسول اللہ اپنے دربار رسالت میں تشریف فرما ہے، باہر سے رونے کی آواز آتی ہے. حضرت بلال سے فرماتے ہیں بلال کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جاؤ کہیں اسے دودھ کی ضرورت نہ ہو، جاؤ کہیں اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، جاؤ کسی اسے چیز کی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرو. حضرت بلال باہر آ کر کے دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے، اپنے گود میں اٹھا کر کے ایک ماں کھڑی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں او مائی کیا حال ہے، اور بہن کیا بات ہے، کس لیے آئی ہو؟ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جہاد کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، چاہتی یہ ہوں کہ چھوٹا سا بچہ جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. اللہ کی قسم حضرت بلال حیران، ارے چھوٹا سا بچہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے رسول اللہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، جہاد کو لے کر کے آئی ہے. رسول اللہ بھی باہر تشریف لائے، آ کر کے اس عورت سے کہنے لگے، فرمانے لگے اے عورت سن ذرا، جہاد کا موقع معمولی موقع نہیں ہوتا، جان کو ہتھیلی پہ لے کے چلنا پڑتا ہے، جہاد میں خود اپنی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. اس بچے کو لے کر جاؤں تو کیا کروں؟ یہ بچہ جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ معصوم بچہ جو اپنے ہاتھ اور پیر کی مضبوطی سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ عورت
صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جانتی ہوں یہ بچہ جہاد میں کوئی کام نہیں آئے گا، جنگ کے میدان میں کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے 4 نوجوان بیٹے اللہ کے راستے میں جا کر کے شہید ہو کر جنت کے مستحق بن چکے ہیں، میرا نوجوان شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جنت کا مستحق ہو چکا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ بچہ فطری موت مر کے کہیں شہیدوں میں شمار ہونے سے نہ رہ جائے، شہیدوں میں شمار ہونے سے محروم نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جب کفار کی جانب سے آپ پر تیر چلانے لگے تو میرے بچے کو ڈھال بنا کر کے استعمال کر لینا۔ ہائے 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 عزیزان محترم، آج ظلم و ستم بہت ہو رہا ہے، کیوں؟ آج ہم خاموش ہیں، ہماری زبانوں پہ تالے پڑ چکے ہیں۔ کہاں گئی وہ جوانمردی؟ آج کھل کے کہوں گا، سر پہ آج کفن باندھ کے آیا ہوں، زندہ ہوں تو گھر جاؤں گا، اگر کسی سے موت آ جائے الحمدللہ اسی پگڑی کو کفن بنا کر کے قبر کو قبول کر لوں گا۔ آج کہنے کے لیے آیا ہوں، کہاں گئی جوانوں تمہاری جوانمردی؟ کہاں گئی مسلمانوں تمہاری شجاعت، تمہاری بہادری آج کہاں چلی گئی؟ ارے ایک زمانہ تھا عمر آتا تو کفر کانپتا تھا، ایک زمانہ تھا عمر جس گلی سے آتا شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، ایک زمانہ تھا عمر آتے تھے جیسے وہ کسرا میں قدم رکھتا پورے محلات فتح ہو جاتے۔ آج ہے اتنی بھی دور کی بات نہیں کرتا، چلو صحابہ تو صحابہ، ان کا ایمان تو بہت مضبوط تھا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اپنی جگہ سے وہ ڈگمگا سکتے تھے لیکن ایمان نہیں ڈگمگا سکتا تھا، ایسا ایمان رکھنے والے وہ صحابہ، چلو ان کی بات الگ ہے۔ اسی ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، یہ یوگی، یہ مودی، یہ امت شاہ، یہ RSS کے گنڈے، یہ کیا بگاڑ لیں گے؟ ارے ان سے بڑے ظالم جب ہندوستان کے اندر انگریز کی شکل میں، گولی چمڑی والے کی شکل میں قدم رکھا تھا، ہمارے علماء نے جن کا ایمانی جذبہ مضبوط تھا، ایسا مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہی کے تو ہم اولاد ہیں، انہی کی نسب سے پیدا ہوئے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ کہاں گئی وہ جوانمردی؟ کہاں ہے وہ شجاعت مندی؟ وہ بہادری آج کہاں ہے؟ ایک جھلک دیکھنے کو ملتی ہے، وہ بھی PFI کے نوجوانوں میں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے حضرت کیا بڑی بات، آصفہ کے ساتھ ریپ ہوا، پلے کارڈ لے کر کے روڈ پہ کھڑے ہو گئے، انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ جان تو دینی نہیں ہے، مال تو دینا نہیں ہے، تھوڑی دیر کھڑے
عزیزان محترم، آج یہ پورے بیان کا مقصد صرف ایک، مقصد یہ کہ یہ جو RSS کے گنڈے ہیں، یہ جو اقتدار کی حکومت کی اقتدار پر بیٹھ کر، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر آج مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایسی کمیٹیوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو تنظیمیں آگے بڑھ کر کے انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو تنظیمیں مسلمانوں کو حق دلانا چاہتے ہیں، صرف مسلمان نہیں بلا تفریق مذہب سب کو حق دلانا چاہتے ہیں، ایسی تنظیموں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الگ الگ ایجنسیاں بنا دی گئی ہیں، ED کے نام پر، INS کے نام پر، الگ الگ ایجنسیوں کو بنا کر کے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجھے امید ہے، اگر ان نوجوانوں میں اخلاص و للہیت اگر ہے، اللہ کی قسم یہ سازش کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی PFI ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا۔ بار بار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب فرعون کو یہ خواب پڑا، خواب میں جب فرعون نے یہ دیکھا کہ ارے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا، میری بادشاہت کو ختم کرے گا، میرے نام کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کے رکھ دے گا۔ اس خواب کے بعد اس ظالم فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کر ڈالا، ہزاروں بچوں کی گردنوں کو اڑا دیا، لیکن حق تو حق ہے، حق کو آنا ہی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ، جو موسیٰ اس کی سلطنت کے زوال کے باعث تھے، جو موسیٰ اس کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، سارے بچوں کو تو اس نے قتل کر دیا، لیکن جس بچے کے ذریعے اس کی سلطنت کو ختم ہونا تھا، اس بچے کو اللہ نے اسی کے محل میں رکھ کر کے پرورش کی۔ سازش کرنے والے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھ کے سازشیں پر سازشیں کرتے ہیں۔ نمرود کی سازش تھی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کیوں؟ مجھے مصر کے اندر خدا مانا جاتا ہے، ہر پیدا ہونے والا میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، میں خدا ہوں مصر کا۔ یہ ابراہیم میری خدا، میری جو خدا بندی ہے اسے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ابراہیم میری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ابراہیم میری بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ چلو اسی ابراہیم کو ختم کر دیا جائے۔ آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کی قسم حق کو ظاہر ہونا تھا، اسی آگ کو اللہ نے گلے گلزار کر دیا۔ اے PFI کے نوجوانوں، اے پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں، ہرگز ہرگز اپنے دل میں خوف پیدا نہ کرنا، ہرگز ہرگز اپنے دل میں یہ بات نہ لانا کہ شاید ہمارے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ نہیں، حق ہے۔ اگر اخلاص بھی تمہارے دلوں میں ہے تو خدا کی قسم یہ یوگی کیا چیز ہے، یہ مودی کیا چیز ہے، یہ امت شاہ کیا چیز ہے؟ ان کا باپ فرعون کو اللہ نے ختم کیا، ان کا باپ نمرود کو اللہ نے ختم کیا، ان کا باپ ابو جہل ابو لہب کو اللہ نے ختم کیا، ان کا باپ حبل کو اللہ نے ختم کیا۔ جتنے بھی ظالم ظلم کرنے والے آ کر کے باطل کو، حق کو مٹا کر کے باطل کو لانے کی کوشش کیے ہیں، اللہ کی قسم باطل کو اللہ نے ایسے مٹایا کہ پوری دنیا کے لیے وہ عبرت بن کر کے رہ گئے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا ہمارے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ اسلام کے دوسرے فرائض، دوسرے احکامات ہمارے لیے ہیں۔ جیسے کہ میں نے خطبے کے شروع میں کہا، عرض کیا کہ نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کے ساتھ ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی اس کا حق ہے۔ ایک ذاکر خانقاہ میں بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی اس کا حق ہے۔ اگر نہیں کھڑا ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ صرف ذکر کر کے، سخاوت کر کے، نماز ادا کر کے، درس و تدریس کر کے، دعوت و تبلیغ کر کے میں نے اپنی دین کی فرضیت کو مکمل کر لیا، اللہ کی قسم تھوڑے سے دھوکے میں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، میں خصوصاً نوجوانوں سے عرض کروں گا، اللہ کے لیے اب ایسا نہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو راستے پہ لا لو، جا کر کے
حماقتی جسے کہتے ہیں، حماقت میں آ کر کے سڑکوں پہ آواز شور شرابہ کر کے ہم مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے آئے ہیں، خام خواہ کی باتیں نہیں، جو حق ہے۔ اب جیسے کہ اس ماحول کے اندر پی ایف آئی کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور دیگر ان تنظیموں کو جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ اب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان تنظیموں کو مضبوط کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ اگر نہیں کرو گے، اگر اس طرح کا معاملہ آپ کا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اگر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو بند کر دیا جائے گا، اللہ نہ کرے بین کر دیا جائے گا، تو آپ پر بھی اگر ظلم ہوگا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ خود کفے دست کو ملتے ہوئے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، ہے کیا ہو گیا، ہے کیا ہو گیا، یہ ہم پہ کہاں سے ظلم آ گیا، یہ کہاں سے ظالم پیدا ہو گئے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھو گے، افسوس کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں خصوصاً نوجوانوں سے کہتا ہوں، اسلام کے نوجوانوں، اللہ کے لیے ایمانی جذبات کو پیدا کرو۔ وہ جذبات جو حضرت خبیب کے تھے، حضرت خبیب کے تھے، حضرت خباب کے تھے، حضرت عمر فاروق کے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے تھے، وہ جذبات کو اپنے اندر پیدا کرو اور دیکھو کوئی ظالم ہمارے اسلام کے احکامات پہ ڈاکہ کیسے ڈال سکتا ہے۔ ہم نے اسلام کو کمزور کیا، ہم نے قرآن کی عزتوں کو گھٹایا، تب جا کر کے ان نالائقوں کو اتنی ہمت ہوئی، یہ کھڑ کر موتنے والے بھیڑوں کو اتنی ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے اسلام کے احکامات پہ ڈاکہ ڈالنے آئے۔ 3 طلاق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا، کتنے احکامات کو انہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی، تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کب ہوا؟ ہم نے اسلام کو کمزور کر لیا، ہم نے دین کو کمزور کر لیا۔ نہیں عزیزوں، اللہ کے لیے ایمانی جذبات کو اپنے پیدا کرو، مرے ہوئے ضمیر کو زندہ کرو۔ مرے ہوئے ضمیر کے ساتھ چلے جاؤ گے، تمہارے دفن ہونے کے بعد تمہارے مہمان ابھی گھر کو بھی نہیں آئیں گے کہ تمہیں بھول جائیں گے۔ حضرت محمد بن قاسم کا نام ابھی تک زندہ ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا نام ابھی تک زندہ ہے۔ کیوں؟ کیا وہ خوبصورت تھے اس لیے؟ کیا مال ان کے پاس زیادہ تھا اس لیے؟ کیا اچھے خاندان میں تھے اس لیے؟ نہیں، شجاعت مندی انہوں نے صحابہ کی طرح دکھائی، بہادری انہوں نے صحابہ کی طرح دکھائی، اور اپنی بہادری کے بلبوتے پر انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے میں مجبور کر دیا اور اسلام کا تحفظ کیا، اسلام کی حفاظت کی، جس کی بنیاد پر آج تک ان علماء کا نام